عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت میں بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا. تھوڑی سی کم کر دیں. جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار، پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان ہے حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں. اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اس عقیدے کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سوا اس کائنات میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہر انسان ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوا ہے، سوائے ایک انسان کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن مجید 16واں پارہ سورہ مریم میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جو مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اس کی خدمت پر مامور تھی. پاکیزہ تھی، پاک دامن تھی، کنواری تھی، کسی طرح کی ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک تھی.
اللہ رب العزت نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو پھونکا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سیدہ مریم کے بطن مبارک سے۔ قوم دوڑی دوڑی حضرت سیدہ مریم کے پاس آئی، کہنے لگی یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں برا تھی، تو نے یہ کس قدر بے حیائی اور برائی کا کام کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ مریم کو سکھا دیا، مریم اگر قوم تیرے پاس آئے تو نے بولنا نہیں ہے۔ سیدہ مریم فرمانے لگی کہ میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہے، تو قوم کہنے لگی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بہانے بناتی ہو۔ فاشارت الیہ، حضرت سیدہ مریم نے پیدا ہوتے ہوئے دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ایک تو بغیر شوہر کے بچہ جنا ہے، دوسرا کہتی ہے کہ میں نے بولنا نہیں ہے، اور تیسرا ہمیں بے وقوف بناتی ہے کہ یہ بچہ بتائے گا۔ کیسی عجیب باتیں کرتی ہو۔ ابھی قوم یہ طنز کر رہی تھی، دودھ پیتا بچہ پنگوڑے میں بولا قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگا قوم خاموش ہو جاؤ، میری ماں سیدہ مریم کی پاک دامنی پہ زبان دراز مت کرو، میں خدا کا بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتانی الکتاب، رب نے مجھ عیسیٰ کو کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انداز میں دودھ پیتی پنگوڑے کی عمر میں اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ یہاں پہ ہمیں جو ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے بچپن میں بولا، جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے اور ہمارے رب کی قدرت ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے عزیزان گرامی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک اپنے ماننے والوں کو توحید سے خود سکھا گئے ہیں۔ قال انی عبد اللہ، پیدا ہوتے ہوئے سب پہلا جو جملہ بولا، فرمانے لگے میں خدا کا بندہ ہوں۔ قیامت تک توحید کا اعلان کر کے خبردار، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں اس کائنات میں خدا کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ اور یہاں پہ بہت بڑا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا گئے، قال انی عبد اللہ۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے خود اعلان کیا کہ میں رب کا بندہ ہوں، نبی ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، نجران کے رہنے والے کچھ عیسائی مدینہ المنورہ کی سرزمین، شہنشاہ کون و مکان، شاہ عرب و عجم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ سوال کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ عبدہ و رسولہ، وہ تو رب کے بندے ہیں، رب کے عظیم اور مقدس رسول ہیں۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو غصے میں آئے، غصے میں آ کے حضور سے تلخ لہجے میں بات کی، کہنے لگے کہ بھلا اس کائنات میں کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ اے محمد آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ تھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ انسان وہ ہے جو بغیر ماں، جو ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ جب عیسائی غصے میں آئے نا کہ بھلا اس کائنات میں کوئی اپنے باپ کے بغیر پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا محبوب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے خدا کا بیٹا مان بیٹھے ہیں، رب کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ کیسے؟ اگر ہم اپنے انداز میں سمجھائیں، حضور ان سے فرمانے لگے رب نے طریقہ سکھایا، اور عیسائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے بغیر پیدا ہوئے، خدا کا بیٹا کہتے ہو، حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، ان کو کیا کہو گے؟ اب یہاں پہ خاموش ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے دوسرے کو خاموش کروانے کی۔ یعنی آج کی گفتگو میں ہم دوسری دلیل پڑھ رہے ہیں۔ پہلی دلیل قال انی عبد اللہ، قال انی میں رب کا بندہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں اعلان کیا۔ دوسری دلیل یہ ہے، رب فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
رب نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ نادانو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو کیوں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھر رب کا بندہ کیوں مانتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کا یہ معجزہ تھا، مادرزاد نبی نے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا۔ مسیح، یسوع مسیح کا آپ لفظ سنتے ہیں، یسوع کا مطلب ہے سید، سردار، نجات دلانے والا۔ اور مسیح پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز پہ ہاتھ رکھے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی، مردے آپ کی بارگاہ میں آتے ٹھوکر مار کے زندہ فرما دے۔ جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی بعثت کا دور ہے، جو وہ دور حکمت کا دور ہے، اس دور میں ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن اگر کسی کو کوڑ برس کا مرض لگ جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر کسی کو برس کا مرض لگ جاتا، بڑے بڑے حکیم اور طبیب کہتے اس کا علاج نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا، پیارے عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا، مردوں کو زندہ فرماتے، نابینوں کو بینائی عطا فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو ابتدا میں صرف 12 افراد نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اس کا تذکر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قال من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کون ہے جو رب کے دین کی مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں مددگار کو، حواری کہتے ہیں ماننے والے کو، حواری کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، پیارے عیسیٰ ہم آپ کے ساتھ مل کے رب کے دین کی مدد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، جو یہودی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی شریعت کا اعلان کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، تورات کو ماننے کا تو اعلان کیا، لیکن بہت سارے احکام ایسے تھے جو تورات میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو منسوخ فرما دیا، فرمایا کہ میری شریعت میں ایسے نہیں ہوگا، جس وجہ سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے کہ ہماری تورات کو مٹانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کم فہمی تھی، جہالت تھی، یہ نہ سمجھ سکے کہ جس رب نے تورات نازل کی ہے اسی رب نے ہی انجیل نازل فرمائی ہے، یہ نہ سمجھ سکے کہ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دے کر بھیجا تھا اسی رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دے کر بھیجا، نہ سمجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، دشمنی اس حد تک بڑھ گئی، کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اب یہاں پہ عقیدے کی چند ایک باتیں بڑی ضروری سمجھنے والی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا، اپنی قوم میں ایک بندے کو تیار کیا کہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے اور تجھے اس کام پر اتنا انعام دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور رب نے ہی کیا خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ اپنے لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہیں کہ ایک محل میں داخل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والا شخص آپ کے پیچھے داخل ہوا، قوم باغی باغی پیچھے آئی کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر لیا کہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی تدبیر کیا ہوئی؟ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وہ جو بندہ قاتل تھا، قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت نے ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس بندے پہ اتار دی۔ اب قوم جب آئی، قوم آ کے کہنے لگی کہ حضرت عیسیٰ تو ہمارے ہتھی چڑھ گئے، اس بندے کو پکڑا،
सूली पे चढ़ाया, सूली पे लटका दिया। अब यहूद ये कहने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया, वो फौत हो गए। याद रखिए, इस जमाने तक भी सारी दुनिया के यहूदियों का नजरिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ा दिए गए और फौत हो गए। इस कायनात में आज तक जितने भी ईसाई हैं उनका नजरिया यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए गए, फौत हो गए, लेकिन 3 दिन के बाद दोबारा फिर जिंदा हो गए। यहूदियों और ईसाइयों का नजरिया सुन लिया। अब आइए इस्लाम की तरफ, कुरान की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान गवाही देता है, सूरह निसा पारा 6 आयत नंबर 157, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। अल्लाह फरमाता, ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए हैं, ना ही सूली पे चढ़ाए गए हैं। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने आसमानों पे जिंदा उठा लिया। ये हमारा नजरिया है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल, मोहब्बत से बोलिए कत्ल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए नहीं गए, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पे उठाए गए। ये इस्लाम का नजरिया है। अजीज़ान गिरामी, आज जिस दौरे पुरफितन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ा फितना है। ईसाई ये सलीब का निशान किस चीज की अलामत है? सलीब का निशान इस बात की अलामत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया। हमारे मुसलमान वो लोग जो मसीही हैं, जो कुरान हदीस इस्लाम के मुनकिर हैं, हमारे मुसलमान उनसे हमदर्दियां बांटते फिरते हैं। जो सीने से सलीब लटकाए, वहां से लफ्जों में कुरान से गद्दारी का ऐलान कर रहा है, मुसलमान उसको अपने सीने से लगा रहा है। कहता है इस्लाम अखुव्वत और मोहब्बत का दर्स देता है। मैंने कहा इस्लाम अखुव्वत और मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है, लेकिन आज तक हमने रवादारी का माना समझा नहीं है। रवादारी का माना यह है कि जो करता है उसको करता रहने दो। रवादारी का माना यह नहीं है कि इस्लाम अपने को छोड़ के उसको सीने से लगा ले। याद रखिएगा, बड़े सादा लफ्जों में बता रहा हूं। रवादारी का मतलब यह है जो करता है उसको करने दो। इसका मतलब यह नहीं है कि अपना हक छोड़ के बातिल को इस कदर प्रमोट किया जाए कि लोग उसी को सही समझना शुरू हो जाएं। क्रिसमस डे आता है, किस अंदाज में हमारे मुसलमान क्रिसमस डे मुबारक को, हमारी नस्लों के ज़हनों में क्या आएगा? ये मुसलमान इतनी कदर करते हैं, इतनी मुबारकबादियां देते हैं, मुसलमानों की ईसाइयों से इतनी हमदर्दियां हैं। इसका मतलब यह है कि वो गलत नहीं है। जो लोग कुरान के गद्दार, दीन इस्लाम के दुश्मन हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तालीमात के मुनकिर हों, कलमा पढ़ने वाले को हक नहीं बनता कि उनसे मोहब्बत की पेंगे चढ़ाता फिरे। नाराज तो नहीं हो गए? अजीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जो नजरिया दिया, उस नजरिए पे कायम रहें, उस नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। पहला नजरिया ये, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के मुकम्मल करता हूं। एक बात हमने ये समझी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के, ईसा अलैहिस्सलाम रब के। दूसरा नजरिया हमने ये समझा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल सूली पे नहीं चढ़ाए गए। तीसरा नजरिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे हैं, क़यामत से पहले इस कायनात में तशरीफ लाएंगे। यहूदी हों ईसाई हों, वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ईसाई भी कहते फौत हो गए। कैसे? सूली पे चढ़ाए गए थे, 3 दिन के बाद जिंदा हो गए, उसके बाद फिर अपने वक्त पे फौत हो गए। यहूदी भी कहते हैं सूली पे चढ़ाए गए, फौत हो गए। इस्लाम कहता ना सूली पे चढ़ाए गए, ना कत्ल किए गए, बल्कि जिंदा आसमानों पे उठा लिए गए। करीम आका जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस की बड़ी मुस्नद किताब सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर का फरमान कितना खूबसूरत। फरमाया उस वक़्त तुम्हारी क्या शान होगी। इस उम्मत की शान सुनिए। फरमाया उस वक़्त तुम्हारी क्या शान होगी जब इमाम तुम ही में से होगा और उस इमाम के पीछे खुदा के नबी हजरत ईसा मुक्तदी बन के खड़े होंगे। हमारा एक और नजरिया सुनिए, क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
دمشق میں مشرقی جانب دمشق کی مرکزی مسجد ہے، اس مسجد کے شرقی مینارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نیچے تشریف لائیں گے۔ انداز کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح پانی کے قطرے جھڑ رہے ہوں گے، سر اٹھائیں گے تو چاندی کی طرح چمکدار موتی گر رہے ہوں گے۔ اس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں۔ کیسا سچا اسلام ہے، ہر چیز بتائی۔ حضور نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، سنیے غیب دان نبی کی غیب کی خبریں، بولیے نا، کسی کو پتہ کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ غیب دان نبی نے بتایا ہے، سچے غیب دان نبی کی غیب کی خبریں۔ حضور نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، دمشق کا علاقہ ہوگا، وہاں کی مرکزی مسجد ہوگی۔ صرف مسجد نہیں کہا، فرمایا اس مسجد کے مختلف مینارے ہوں گے، اس مسجد کا ایک مینارہ مشرق کی طرف ہوگا، اس مشرق کا جو مینارہ ہے اس مینارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آئیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، تکبیر ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں آئیں گے۔ زمانے کے امام حضرت امام مہدی مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، آقا فرماتے ہیں پچھلے قدموں کے ساتھ پیچھے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں، تم مصطفیٰ کی امتی ہو، مصلی پہ تم کھڑے ہو، عیسیٰ تمہارے پیچھے فجر کی نماز ادا کرے گا۔ یہ کس نے سمجھایا؟ ہمارے نبی نے سمجھایا۔ اس کو کہتے ہیں نزول عیسیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ جو شخص نزول عیسیٰ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ کریم آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ جو کہتے ہیں نا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق محمد کے غلاموں سے ہوگا۔ فرماتے میرا ان سے تعلق نہیں ہے، یہ جو صلیب کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، ہمارے غیب دان نبی رحمت للعالمین آقا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئیں گے وہ دجال کا زمانہ ہوگا۔ کریم آقا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ایک اور بات سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں آئیں گے نبی بن کے، حضور فرماتے ہیں امتی بن کے تشریف لائیں گے، اپنی شریعت کی تبلیغ کریں گے، نہیں قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں گے، دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اور ایک اور حضور کا جملہ سنیے، بہت ساری حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور وہ دور ہے جس دور میں سارے کفر مٹ جائیں گے، صرف اسلام ہی اسلام ہوگا، ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اگلا جملہ سنیے، آقا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہوگی جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں سے گزریں گے، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو ان تک پہنچے گی فوراً کافر مر جائیں گے۔ تو جو ایمان والے ہیں جیسے جیسے خوشبو پہنچے گی ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حضرت نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کی نشست ابھی موضوع مکمل نہیں ہوا، لیکن چند ایک باتیں میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل سولی پہ بلکہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ اور تیسرا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس کائنات میں تشریف غلام مصطفیٰ بن کر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک زندہ رہیں گے، اور کس کو پتہ کس نے کتنی زندگی گزارنی ہے۔ یہاں پہ عقیدہ بھی سیکھیں۔ جو لوگ آج کے دن یہ کہتے پھرتے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اتنی زندگی گزارنی ہے، ذرا ان سے بھی سوال کرو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ جواب ملے گا محمد الرسول اللہ نے۔ پھر محبت سے پوچھیں بتاؤ حضور غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے پتہ ہے سائنس کو؟ کسی کو؟ آقا فرماتے ہیں 40 دن زندگی گزاریں گے، پھر کہاں پہ وفات ہونی ہے؟ کریم آقا فرماتے ہیں گنبد خضرا میں میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدے کی باتیں ذہن میں رکھیے، یہ فتنوں کا دور ہے۔
کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرماتے ہیں، فرمایا کافروں کے کسی دن کی تعظیم کرنا، قدر کرنا، ان کے کسی دن کو اچھا سمجھنا، ان کے دن کو اچھا سمجھتے ہوئے ان کو مبارک دینا، بندہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگائیں؟ کیا ضرورت ہے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں؟ فوراً دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات، مسیحی برادریوں کو 25 دسمبر پہ کرسمس ڈے نہیں، بڑی توجہ سے جملہ سننا، ٹھنڈ پڑے تو سبحان اللہ کہنا، تمام مسیحی برادری کو 25 دسمبر سے پہلے رب کا پیغام لم یلد ولم یولد، رب کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی، یار ہم کس کی مبارک، اور جہالت کی انتہا پتہ کیا ہے، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارک دے رہے ہیں، اور ظالم تھوڑا سا سوچ تو صحیح، جس عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، جس عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ قتل ہو گئے، سولی پہ چڑھائے گئے، لیکن جس عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان کیوں مانتا ہے، رب فرماتا خدا کے بیٹے نہیں، وہ خود اعلان کرتے ہیں انی، میں رب کا بندہ ہوں۔ اللہ فرماتا وہ قتل نہیں کیے گئے، سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ عزیزان گرامی، دین اسلام پہ پہرا دیجئے، اپنے عقائد اور نظریات کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ آپ کے عمل اور آپ کے نظریے، آپ کے کردار کو دیکھ کے آپ کی نسلیں آپ کے پیچھے چلیں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عیسائی کو مبارکباد دینے کی، سیدھی بات ہے، اور جس عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں عیسائی اس عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اسی عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانے تو ہم ساتھ مل کے جشن منائیں نا۔ ہم نبیوں کے ولادت کے منکر نہیں ہیں، نبیوں کی ولادت کے منکر ہیں، نبیوں کی ولادت پر جشن منانے کے بھی منکر نہیں ہیں، لیکن فرق اتنا ہے میرے عزیز، جس عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، جس عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہو ہم کہتے ہیں یہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، یہ رب کے بندے بن کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، چند ایک ضروری عقائد آج کی اس نشست میں ہم نے جو سنے سمجھے، مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان رہے